جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری وہ ایک اس پہ اہم ایشو پہ، پاکستان کے ریجنل ایشوز جو ہیں میں کہتا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو رہے ہیں۔ لوکلی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں اگر آپ دیکھیں اسٹیبلائز ہو گئے، جو انہیں تھریٹس تھیں، جو ان کے آپ کیسے اقتدار کو تھیں، پولیٹیکلی طور پر انسٹیبلٹی تھی، بہت سارے ایشوز ان کو کنفرنٹ کرنے پڑ گئے تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ یا بلاول وغیرہ، انہوں نے پی ٹی ایم بنا کے مولانا فضل الرحمان۔ عمران خان صاحب کے لیے پچھلا سال جو ہے وہ بڑا مشکل رہا ہے، لیکن یہ سال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی طور پر یہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا ہی از گیننگ اسٹرینتھ، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی، اکنامک طور پر وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی حکومت جو گروتھ اورینٹیڈ ہوگی ہے۔ یہ ایشوز جو ہیں وہ تو یہ ان کی آپ کہہ رہے ہیں لک کہہ رہے ہیں، ہارڈ ورک ان کا کہہ رہے ہیں، وٹ ایور جو بھی ان کے حامی کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال بعد بڑی حد تک اپنے پولیٹیکل اپوننٹس اور اپنی اکانومی پہ انہوں نے آ کے کنٹرول کر لیا۔ لیکن جو ایک ریجنل تھریٹس آ رہی ہیں، ریجنل ایشوز آ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے وہ بڑا مسئلہ پیدا کریں گے، جس کا عمران خان صاحب کو بڑے اچھی طرح سے ادراک بھی ہے، ان کو اس کا نالج بھی ہے، اچھی چیز جو ہے وہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے کوئی سلوشن جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑی جو تھریٹ آ رہی ہے پاکستان کو افغانستان سے آ رہی ہے کہ وہاں سے امریکن فورسز واپس جا رہی ہیں اور اس پہ ان کے انٹرویوز بھی ہوئے عمران خان صاحب کے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان پر دباؤ بھی آ رہا ہے امریکن کی طرف سے، آپ بیسز دیں، آپ اڈے دیں جہاں سے امریکنز اپنے آپ کو آپریٹ کر کے افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دباؤ ہے پاکستان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ انٹرنل جو ہمارے اگر ایشو اگر حل ہو بھی رہے ہیں یا اسٹیبلٹی آ رہی ہے تو ایکسٹرنل تھریٹس اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ پرابلم پیدا کریں گے۔ ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کو بیٹھ کر کے اس کا حل دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہوتی ہیں، بات سے باہر ہوتی ہیں۔ جہاں افغانستان کا مسئلہ ہو رہا ہے وہاں پہ انڈیا کا بھی ساتھ میں عمران خان صاحب نے جو اپنے انٹرویوز دیے ہیں اس میں انہوں نے انڈیا پہ بھی بات کی ہے۔ 3 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں، HBO کو دیا ہے انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے آ کے ایک انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو بڑھایا ہے، ایک اہم دیا واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے۔ تینوں جو ہیں وہ موسٹلی 19-20 جو ہیں وہ سارے ڈیل کرتے ہیں اسی سے، ہمارے ریجنل انٹرنیشنل یا ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان میں کرتے ہیں۔ اس پہ تو آپ اس پہ سن ہی چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنا کلیئر جو بات جو انہوں نے کرنی تھی کی ہے کہ افغانستان پہ پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی کہ ہم اپنا بارڈر فینسنگ کر دیں گے، طالبان کا اگر ٹیک اوور کرتے ہیں کابل کو، کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام براڈ بیسڈ وہاں حکومت بننی چاہیے اور اس میں جس میں تمام اس میں فیکشن ہونے چاہیے اور وہاں پہ سول وار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سول وار کا نقصان ہمیشہ پاکستان کو ہوتا ہے۔ سو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر سول وار ہوئی تو ہم اپنے بارڈر کو کلوز کر دیں گے اور ساتھ میں پاکستان یہ سمجھتے ہیں ہم بیسز بھی اپنے کسی کو نہیں دیں گے تاکہ طالبان جو کوئی بھی فیکشن ہے وہ یہ نہ سمجھے پاکستان افغانستان کی وار میں آ رہا ہے۔ خیر یہ تو ایک طرف ان کی تھریٹس ہیں۔ دوسری تو عمران خان صاحب نے جو اپنے انٹرویوز میں انہوں نے بات کی ہے، نیو یارک ٹائمز کو جو انٹرویو دیا انہوں نے پھر ایک دفعہ کہ کچھ عرصہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ایک تھوڑی سی اس میں آگے تعلقات بہتر ہو رہے تھے پاکستان اور انڈیا میں، ایون مودی صاحب اور ان کے پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان جو وہ بھی ایک برف جو پگھلی تھی۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں پھر خان صاحب نے اٹیک کیا ہے پرائم منسٹر مودی پہ اور انہوں نے ان کو کہا ہے ایک سوال کے جواب میں، ویسے تو وہ سوال وہ کہتے ہیں نا کسی کے منہ میں ڈالا جاتا ہے جیسے، اور عمران خان صاحب اس ویل لیفٹ پہ نہیں بلیو رکھتے، ان کی خوبی کہہ لیں خامی کہہ لیں کہ وہ بعض دفعہ بعض سوالوں کے جوابات آپ کو ویگ دینے پڑتے ہیں یا ویل لیفٹ کرنا پڑتا ہے یا تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے۔ خان صاحب اس معاملے میں ڈپلومیٹک نہیں رہتے، جس کا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ان کے حامی کہیں جی خان صاحب کی بہت بڑی کوالٹی، لیکن اس کا نقصان بھی ہوا ہے، اگر پاکستان کو بھی ہوا ہے خاصا ہوا کہ بلنٹ ہیں جو بات میرے ڈپلومیٹکلی تھوڑی سی بعض دفعہ آپ کو نہیں کہنی چاہیے یا توڑ مروڑ کے ادھر ادھر کر کے کہہ دیں تاکہ دوسری پارٹی اس کو ذاتی حملہ نہ سمجھے۔ خان صاحب اس معاملے میں وہ بات کا وہ فالو نہیں کرتے۔ اب کی دفعہ بھی انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اگر اس وقت وہاں انڈیا میں کوئی مختلف حکومت ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوتے؟ اب یہ ڈپلومیٹکلی جواب دیا جا سکتا تھا کہ انڈیا کی اپنی ایک وہ کہتے ہیں خود مختار ملک ہے، انڈین عوام کا ہے، وہ کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، کون سی جماعت وہاں پہ رول کرے گی، یہ پاکستان کا پریروگیٹو نہیں ہے، یہ انڈیا کا یا انڈین لوگوں کا ہے، یہ جواب دیا جا سکتا تھا اور میرا خیال یہی ہی بنتا تھا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کوشش پوری کی ہے لیکن سم ٹائم بعض حکومتوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے۔ تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر ایک دفعہ کہا کہ اگر پرائم منسٹر مودی صاحب کی
اگر بی جے پی کی حکومت اس وقت نہ ہوتی وہاں پہ تو شاید ہمارے معاملات جو ہیں انڈیا پاکستان ہم بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہماری خواہش کا اظہار کرنا کہ انڈیا میں کون سی حکومت ہونی چاہیے, یا انڈیا کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کون پرائم منسٹر ہونا چاہیے جس کے ساتھ دے کین ڈو بزنس. سو یہ بڑا ایک, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو پہلی تقریر کی تھی جس پر بہت سارے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا, سب نے کیا تھا, بڑی اچھی تقریر تھی خان صاحب کا. اس کے بعد ہمیں 3 سال میں وہ دوبارہ اس طرح کی تقریر سننے کو نہیں ملی. اب وہ ہر وقت غصے والی, ایک تو انوائنس والی, ایک ریونج والی تقریر ہمیں سننے میں ملتی ہے. جو تقریر انہوں نے بنی گالہ سے کی تھی جب الیکشن کی رات انہوں نے وہاں سے قوم سے خطاب کیا تھا, بڑی اچھی اس میں تھی. بگننگ بڑی اچھی کرنا چاہتے تھے, انڈیا کی اسپیشلی انہوں نے بات کی تھی, انڈیا 1 قدم بڑھائے گا ہم 3 قدم آگے آئیں گے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے خراب ہوتی گئیں, اور یہ خراب تو یہاں تک بھی ہوئیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا بہت سارا کہ اس میں کہتے ہیں نا کہ ایک اور اس کے بعد میرا خیال تعلقات زیادہ خراب ہوا تھا کہ اسمال پیپل ان بگ پلیسز, تو ان کا اشارہ جو ہے انہیں کی طرف مودی صاحب کی طرف تھا. اور بعد میں انہوں نے ٹیلی فون بھی کیے تھے مودی صاحب کو, عمران خان صاحب نے, لیکن انہوں نے ان کے فون اٹھانے سے انکار کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 27 یا 28 فروری کے قریب جو ہے وہاں پہ ایک انہوں نے انڈیا نے اپنے جیٹس بھیجے تھے جو پاکستانی نے ان کو آ کے کنفرنٹ کیا تھا, جو ایک فضا میں لڑائی ہوئی تھی جو بعد میں جنگ میں بدلتے اس میں رک گئی تھی. اس وقت بھی ایک اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ تعلقات کو تھوڑا سا نارملائز کیا جائے, لیکن وہ فون کالز لینے سے وہ انکاری تھے. لیکن موسٹ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کو بات نہیں اس میں ہضم ہو رہی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جب وہاں پہ آ کے الیکشن ہونے لگے تھے تو یہ تصور دیا گیا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں اس لیے بھی پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا ری الیکشن آ رہا ہے, وہاں پہ ان کے الیکشن ہونے والے ہیں. لہٰذا وہ الیکشن کے بعد جب نئی حکومت بنے گی اور بی جے پی جیت کے آئے گی تو پھر بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات بھی ٹھیک کیے جائیں گے اور پھر معاملات بھی سیٹ کیے جائیں گے. درمیان میں 2-3 عرب ممالک بھی اس میں شامل تھے, اور یہ بات جو ہے پاکستان کے فوجی کمانڈرز جو ہیں بڑے اہم عہدوں پہ یہ بات صحافیوں کو وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ انڈیا میں الیکشنز کے بعد ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور درمیان میں کوئی 2-3 جیسے میں نے کہا کوئی مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ شامل تھے جو پیس ٹاکس وہ کروا رہے تھے. سو پاکستان جو ہے انہوں نے ذرا اپنے آپ کو وہ آ کے روکا کہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نئی حکومت آئے گی نئی بات کریں گے. تو پھر اس وقت عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اپنے تئیں, تو انہوں نے گڈ ول کے لیے کیا تھا کہ اگر بی جے پی یا مودی صاحب جو ہیں جیت کر آتے ہیں وہاں سے اگر انڈیا میں دوبارہ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا اور ہمارے تعلقات جو ہیں نا وہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہوں گے. یہ بھی ایک اس وقت ڈپلومیٹک ورلڈ میں اس کو کچھ زیادہ اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا تھا کہ انڈین پالیٹکس میں ایک طرف کا اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس کہ کانگریس بھی ہے وہاں پہ, دیگر پارٹیز بھی ہیں, اور کانگریس کے دور میں منموہن سنگھ جو ہیں انہوں نے جناب مشرف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. کانگریس بھی پرو پیس ایک رہی ہے, لیکن ہم نے سائڈز لے لی تھی. ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے انہوں نے جو اپنا سارا انہوں نے انڈے جو تھے انہوں نے مودی صاحب کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے کہ اگر یہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد شاید معاملات جو ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے درمیان. اس کے بعد ہم نے دیکھا معاملات کیا ٹھیک ہونے تھے. انہوں نے آتے ہی انہوں نے کشمیر کی ایبروگیشن کی 370 وہ جو کلاس تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2019 کے بعد رولا پڑا اس میں دونوں ملکوں کے درمیان, اور اچھی خاصی اس پہ ایک وار آف ورڈ شروع ہوئی. عمران خان صاحب نے سخت اس پہ تقریریں کی, انڈینز نے وہاں پہ تقریریں کی. سو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہم سمجھتے تھے گڈ ول پیدا ہوگی اور تعلقات ٹھیک ہوں گے, وہ تعلقات ٹھیک کیا ہوتے وہ بہت برے طریقے سے خراب ہو. سو عمران خان صاحب کا وہ جو اپنا ایک ان کا گیس تھا, ریٹنگ تھی یا اسیسمنٹ تھی, یا جن ملکوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ اس طرح کا ٹویٹ کر دیں گڈ ول کے لیے اچھا رہے گا, اس میں مودی صاحب کو اچھا لگے گا کیونکہ دونوں کے درمیان پہلے تعلقات کوئی تھوڑے سے اچھے نہیں رہے تھے, تو عمران خان صاحب نے کر دیا تھا. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد کہ اگر مودی صاحب کی جگہ کوئی اور وہاں پہ حکومت ہوتی تو شاید ہم وہاں بہتر طریقے سے تعلقات جو ہے نا وہ ہمارے ان کو آگے لے کر چل سکتے, ٹریڈ آنا جانا ریلیشن شپ کشمیر اس پہ بہتر بات ہو سکتی تھی. سو اب یہ بات تھوڑی سی وہ اس پہ ان پہ تنقید بھی ہے, اپوزیشن پارٹیز نے بھی کی ہے کہ ایک وقت تھا آپ وہاں پہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جناب کے مودی صاحب کو جیتنا چاہیے, اب دوسرا وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب غلط تھا, نہیں کہ اگر مودی صاحب نہ ہوتے تو پھر ہم بہتر تعلقات ہوتے. سو وہ ویئر از دا پرابلم, کیا خان صاحب کی اس میں ریڈنگ میں اس میں مسئلہ ہے کہ مودی صاحب کو صحیح ریڈ نہیں کر سکے, یا ڈپلومیٹکلی طور پر وہ زیادہ سخت انہوں نے پوسچر رکھا, لفظ یوز کیے اس کے بعد جس کی وجہ سے مودی صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے, یا کم از کم
باوجود عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ ریلیشن شپ کو نارملائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بہت ساری جیسے میں نے کہا سخت باتیں کی گئی ہیں، بلکہ درمیان میں یہ بھی تھا، یہ بہت سارے اعلیٰ سورسز ہیں، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی صاحب کی طرف سے کنوے کیا گیا تھا کہ آپ جب ابھی ریسنٹلی دونوں ملکوں کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا برف یہ پگھلی تھی، جب وہاں پہ 23 مارچ میں مودی صاحب نے لیٹر لکھا، عمران خان صاحب کو مبارکباد دی، پھر عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، کووڈ وغیرہ کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے نیک خواہشات کا اظہار کیا، تو یوں لگا کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید کوئی درمیان میں کچھ ملک ہیں یو ای وغیرہ جہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی، پھر ہم نے سنا راہ چیف کی اور DGISI کی ملاقات ہوئی دبئی میں ہوئی، وہاں سے اس کے بعد کچھ کوشش کی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ ممالک درمیان میں ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی ملاقات صحافیوں سے ہوئی، تو انہوں نے بھی وہاں بیٹھ کے بہت سارا ایک کشمیر پہ انہوں نے جو یہ معاملات کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس پر بھی انہوں نے اعتماد میں لیا، اور انہوں نے میڈیا کو ایک طرح سے کہا گیا کہ اس پہ سپورٹ کریں تاکہ کشمیر پہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں اپنے مسائل کو حل کر کے آگے بڑھیں۔ اس سے لگ گیا تھا کہ یہ شاید بات جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ابھی کشمیر پہ انڈیا شاید راضی ہو گیا کہ وہ 370 جو ہے جو ایبروگیٹ کے انہوں نے کیا تھا اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ریسٹور کر دیا جائے، جو پاکستان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی، اور پھر بات چیت ہو سکتے۔ ہم بڑا اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب ان کا نیو یارک ٹائمز کا انٹرویو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی مودی صاحب کی ان کی پالیسیز یا ان کے سارے جو ایشوز ہیں ان سے مطمئن نہیں ہیں، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی وہاں پہ تو بہتر ہوتا۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا مودی صاحب نے ڈپلومیٹک انہوں نے ٹیکٹکس بہتر کھیلے ہیں، یا انہوں نے درمیان میں جو ملک تھے ان پہ پاکستان نے ٹرسٹ زیادہ کیا، لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں ان ممالک کی ان کے ٹرسٹ کی بنیاد پر کہ انڈیا جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، ہاسٹیلٹی کا لیول جو ہے اس کو وہ لوور کرنے کو تیار ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے وہ کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی صاحب نے جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے پہلے ٹویٹس بھی کروا لیے، اور پھر اپنے آپ کو اچھا بھی انہوں نے بنوا لیا کہ جناب کہ اگر میں آ گیا انڈیا میں تو میں بہتر حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو عمران خان صاحب کی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک ان کو معصومانہ پن کہا جائے کہ ڈپلومیٹک ورلڈ کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے، یا یہ چیٹنگ کہا جائے، بیٹریل کہا جائے کہ دیکھیں جی کہ آپ نے کوئی درمیان میں ملکوں کو ڈالا اور پھر ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے آگے ریورس گیئر لے لیے، یو ٹرن لے لیے، اور آپ نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ پہ ایک امیدیں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہاں پہ آئیں گے مودی صاحب آئیں گے تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ کیا کہا جائے اس کو؟ یا اس انڈین تو یہی کہیں گے کہ ہم نے بہتر ڈپلومیسی کی، ہم نے بہتر یہ ٹیکٹکس یوز کیے، پاکستانی قیادت جو ہے وہ آ کے بہتر اس پالیٹکس کو یا ڈپلومیٹک وہ ٹیکنیکس تھیں یا اس کی انٹریکیسز تھیں یا ڈیلیکیسز تھیں وہ اپلائی نہیں کر سکے۔ پاکستان کی ریٹنگ ٹھیک نہیں رہی، لہٰذا ہم نے وہی کچھ کیا جو انڈین چاہتے تھے تاکہ بات چیت شروع ہو کہیں درمیان میں۔ تو پھر آپ اس کو مطلب عمران خان صاحب کی اس بات کو کیسے ہم اس میں لیں کہ ایک ٹویٹ آتا ہے کہ جناب کہ وہاں مودی صاحب کی حکومت ہونی چاہیے، پھر کہتے ہیں نہیں کہ اگر مودی صاحب کی حکومت نہ ہوتی تو ہم اس کو بہتر تعلقات ہوتے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے، جو انڈینز نے کہا تھا نا، اس نے ایک انڈین ایک ایمبیسڈر نے وہاں سے واشنگٹن میں کہ ہم پاکستان سے بہتر ڈپلومیسی کرتے ہیں، جانتے بھی بہتر ہیں، بلکہ پاکستان کو ڈپلومیسی ہم سے سیکھنی چاہیے۔ تو کیا وہی والی بات ہے؟ ہمارا فارن آفس یا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا پرائم منسٹر آفس، یہ سارے مل کے کوئی بہتر ریڈنگ نہیں کر سکتے تھے کہ واقعی مودی صاحب کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک صحافیوں سے میٹنگ ہوئی تھی، جو سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ بات ان سے کی تھی کہ آپ نے تو، یا کسی اور نے بھی اس پہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ تو کہتے تھے، انہوں نے اس وقت مودی صاحب کے حوالے سے بڑا انہوں نے بتایا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تو اس وقت کہتے تھے کہ اگر مودی صاحب آ گئے تو پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ میری ریڈنگ تھی، یا ہمیں کچھ کہا گیا تھا، انہوں نے اشارتاً کہا کہ درمیان میں کچھ ملک شامل تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مودی صاحب واپس آ گئے تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بیسیکلی ٹرسٹ کیا تھا ان 2-3 ملکوں کو پہ جو درمیان میں تھے، جو یہ میسج بھیج رہے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی، اگر مودی صاحب واپس پاور میں آتے ہیں تو وہ تعلقات ٹھیک کریں گے۔ وہ ایک ٹرسٹ کی بات تھی۔ شاید ڈپلومیٹک ورلڈ میں بعض دفعہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، یا وہ ممالک جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہی کے ہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، DGISI راہ چیف کی ہوئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہماری سمجھتی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو
ابھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے 24 جون کو انہوں نے بھی وہاں پہ جتنے وہاں پہ ان کے کشمیری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مودی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. سو وہ بھی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 370 کو پیچھا کیا جائے. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں پھر ذرا جلدی کر گئے ہیں یہ انٹرویو میں جو انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو کہا ہے کہ جناب کہ اگر وہاں انڈیا میں مودی صاحب کی حکومت نہ ہوتی تو ہم وہاں بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں. سو سم ٹائم یہ ڈپلومیٹک ایشوز ہیں بڑے انتہائی ڈیلیکیٹ ہیں. اس پہ میرا خیال ہے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں سم ٹائم ہمیں اس پہ بیان دینا چاہیے. فارن آفس کے لوگ جو ہیں یہ کام اگر بہتر ہے فارن آفس پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو ڈیل کریں. اٹس اے ویری سینسٹیو ایشوز کیونکہ ایک بیان سے جو جتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے دونوں ملکوں نے وہ ڈپلومیٹکلی قریب آنے کی وہ صرف ایک بیان سے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. بہرحال اب یہ نہیں پتہ ہم اس کو کیسے لیں کہ بیٹریل ہوئی ہے, چیٹنگ ہوئی ہے, یا انڈیا نے ڈپلومیٹکلی پاکستان سے انہوں نے بہتر اپنے کارڈ جو ہے نا کھیلے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو کہنے پہ مجبور کر دے. کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر مودی صاحب آ گئے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا, اب وہی کہہ رہے نہیں مودی صاحب کا آنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا, کوئی اور ہوتے تو وہ بہتر طریقے سے ہم انڈیا پاکستان ایک دوسرے کو انگیج کر سکتے تھے. بہرحال یہ ڈپلومیٹک ورلڈ ہے, اس میں بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں میرا خیال ہے احتیاط سے چلنے والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا کم ہی ہے.